کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد، بیٹی سنا رہی ہے یہ خطبہ تمہارے بعد، کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد۔ بادل بنا دے مجھ کو مدینے کا اے خدا، میں تربت بطول پہ سایہ تو کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا شبیر، اور میں ایام فاطمہ پہ آپ کے لیے ایک بہت اسپیشل پروگرام لے کر آئی ہوں، شرح خطبہ باغ فدق، جس میں ہماری ذاکرہ اہل بیت ہمیں جوائن کریں گی جناب سیدہ فائزہ زیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ مہمان ہیں یہاں پر جو ہمارے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے، جناب فروز کاظمی محترمہ، جناب مہوش ناصر محترمہ، اور جناب بطول زہر محترمہ۔ فائزہ، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ابتدائی خطبے میں جس طریقے سے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور شکر کرنے کی تاکید ادا فرمائی، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی بالکل، کہ ہم آج اس مقام پہ ہیں کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس عظیم و شان خطبے پہ ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں سے وقت نکال کے آئے ہیں، اور یقیناً یہ توفیق پروردگار عالم ہے کہ ہم بیوی کے ان کلمات، ان جملوں پہ غور کریں گے، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ معصوم کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ہم جیسا خاکسار گناہگار تو اس کی تشریح کر ہی نہیں سکتا، بالکل۔ لیکن یہ جو خطبہ فدق ہے شہزادی سلام اللہ علیہا کا، یہ خطبہ وہ عظیم خطبہ ہے کہ جس میں بی بی نے نہ صرف توحید پروردگار عالم کو بیان کیا، نہ صرف رسالت پیغمبر خدا کو بیان کیا، نہ صرف یہ کہ ولایت امیر المؤمنین کو بیان کیا، بلکہ مکمل دین اسلام اس خطبے میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو اور مجھے اپنی پوری زندگی کے لیے لیسن لینا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اسلام کیا ہے، تو یقین جانیے کہ میں سمجھتی ہوں یہ ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب ایٹ لیسٹ زندگی میں ایک بار تو اس خطبہ فدق کو ضرور پڑھیں، اور جو ناظرین و سامعین استفادہ کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام سے، ان کو احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ اگر کبھی اس سے پہلے استفادہ نہیں بھی کیا تھا تو محروم تھے۔ اب جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ ابتدائی خطبے میں بی بی نے کیسے خدا کی حمد کی، کیسے شکر کیا، تو دیکھیے یہ تو قانون پروردگار ہے نا جو اس نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ مزید نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں تو جو گزشتہ ہیں ان کا شکریہ ادا کر دو۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ پروردگار مجھے اور نوازے، مجھے اور عطا کرے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے جو پروردگار نے مجھے دیا ہے مجھے پہلے اس کا شکر کر دینا چاہیے، اور اس نے اتنا بہترین سسٹم ڈیزائن کیا ہے کہ جب میں موجودہ کا شکر کر دوں گی خدا مجھے مزید عطا کر دے گا۔ تو بی بی جب یہ خطبہ دے رہی ہیں تو پہلے میں چاہتی ہوں مختصراً ہم اپنے اذہان کو ذرا اس دربار میں لے جائیں جس کنڈیشن میں بی بی کھڑے ہو کے گفتگو کر رہی ہیں۔ دیکھیں آپ اور میں، ہم سب اپنے ہیں، ہم اپنوں کے بیچ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنوں کے درمیان بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور غیروں کے بیچ میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور غیر بھی وہ ہوں جو آپ کے دشمن ہوں، غیر بھی وہ ہوں جو اذیتیں پہنچانے والے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مختصراً ظاہر ہے گفتگو کرنا ہے، اس خطبے کے معانی و مطالب و جامعیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، باخدا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ جس وقت شہزادی اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں آئی ہیں تو بھرا ہوا تھا پورا دربار، مجمع بھرا ہوا تھا، دشمنوں سے، اپنوں سے، پرایوں سے، سب، اور کون تھا ساتھ؟ چند کنیزیں تھیں جن کو لے کے جناب سیدہ دربار میں تشریف آئیں، اور اس کے بعد شہزادی نے کچھ بھی کہنے سے پہلے گریہ کیا، بی بی کی آواز بھرا گئی، بی بی روئیں، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ جب جناب سیدہ کی آواز بھرائی ہے اور بی بی روئی ہیں تو تمام کا تمام دربار گریہ کرنے لگا۔ آپ اپنے اذہان کو لے جائیے دربار شام،
دربار کوفہ کہ یہ آل محمد کے ساتھ ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ بعد رسول خدا کتنے کم دنوں کے بعد شہزادی کو آنا پڑا، اور اس کیفیت میں کہ جب شہزادی گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، تو پہلا جملہ اگر خدا نخواستہ ہم اس سچویشن میں ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی میرے حق سے محروم کرے اور مجھے حق مانگنا پڑے تو میں خدا، رسول، امام کو سب کو بھول کے اور میں روں گی اور میں فوراً کہوں گی کہ لائیے مجھے میرا حق دیجیے، مگر درود و سلام ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام پر، کہ ابتدائے خطبہ کس طرح سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کی حمد و ثنا ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی مشکلوں میں خدا کو یاد کرنے والا اہل بیت کے سوا؟ ہے کسی میں اتنی جرت؟ ہے کسی میں اتنی معرفت، اتنی محبت خدا؟ فرماتی ہیں وہی قابل تعریف و توصیف ہے. کون؟ کہ جس نے بغیر طلب و درخواست کے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. سبحان اللہ. میں سمجھتی ہوں اس میں مجھے مزید بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں نعمتیں جو ہیں نا خداوند عالم کی تو بے شمار ہیں ہماری زندگیوں میں، لیکن کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف بی بی توجہ دلا رہی ہیں کہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں ان نعمتوں کا شکر جو اس نے بغیر مانگے عطا کی ہیں، جنہیں ہم کنسیڈر نہیں کرتے، ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا اپنے لیے. دیکھیں جو مانگ کے لیا وہ تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے خدا سے مانگا تھا تو اللہ نے مجھے دیا، لیکن جو نہ مانگا جائے اور وہ پروردگار دے. کیا میں نے خدا سے بینائی مانگی تھی؟ بھئی جب میں پیدا ہوئی تو میں دیکھ سکتی تھی، میں سن سکتی تھی، میں بول سکتی تھی. تو سلام ہو ہمارا محمد و آل محمد پر جو اپنے حق کا ذکر تو بہت بعد میں آپ دیکھیے گا خطبے میں کرتی ہیں، پہلے خدا کی حمد و ثنا فرمائی اور فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا، ان نعمتوں کا شکر جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے اور کامل اور اکمل ہیں، فلالیس، اس میں کسی قسم کا فلا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں نظر آئے گی آپ کو. جس کو جو دیا وہ اسی کا اہل تھا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کتنی حسین تصویر خدا کی خلاقیت کی بی بی دکھا رہی ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے، ایک جملہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو درک کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. فرماتی ہیں اور اس کا شکر کہ جو مسلسل احسانات وہ کر رہا ہے کنٹینیوسلی جب تک زندہ ہیں. ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے اس کی نعمتوں کا جو ختم نہیں ہوتا. کیا ہم کبھی کنسیڈر کرتے ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ ان نعمتوں کا شکر جو ہر شمار سے بالا تر ہے اور ہر معاوضے سے بعید تر ہے. مینس کہ کچھ بھی کر کے میں نہیں کہہ سکتی کہ یا اللہ تو نے یہ دیا تو یہ عوض کر کے میں نے حق ادا کر دیا، شکرانے کا حق ادا کر دیا. فرماتی ہیں کہ کچھ بھی کر دیا جائے اس کی کسی ایک نعمت کا بھی عوض نہیں دے سکتے. مثلاً آپ سب سے میں اگر، اور سامعین و ناظرین بھی سن رہے ہیں، ہم آنکھ کو تو نعمت سمجھتے ہیں، کبھی ہم نے پلکوں کو بھی نعمت سمجھا؟ نہیں کنسیڈر کرتے نا. ہم زبان کو، دانتوں کو تو نعمت خدا سمجھتے ہیں، ہم نے لبوں کو کبھی بہت بڑی نعمت سمجھا؟ یہ اس سے پوچھئے کہ جس کو کبھی سرجری کے لیے جانا پڑ جائے، اگر اپنی لپس کی سرجری کرانی پڑ جائے، پلکوں کی کرانی پڑے، تو احساس ہوگا کہ پروردگارہ یہ تیری کتنی بڑی نعمت تھی کہ جب تک تھی تو احساس نہیں تھا، ہم محروم ہو گئے تو پتہ چل رہا ہے. تو بی بی فرما رہی ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو ادراک سے بالاتر ہیں، ان کا مقصد نہیں جانتے تم. اور فرماتی ہیں اس نے اپنے بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے اپنی نعمتوں میں اضافہ کروا لیں. فرمانا یہ چاہتی ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ نعمتوں میں اضافہ ہو جائے تو جو خدا نے آلریڈی دیا ہوا ہے اس کا شکر ادا کرو. اب آپ سب، آپ کے اذہان میں ہونا چاہیے کہ سچویشن یہ ہے کہ دشمن حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بی بی اپنا حق لینے آئی ہیں، لیکن کہیں پر بھی ابتدا میں اپنے حق کی بات نہیں کی بلکہ تعریف و توصیف پروردگار عالم سے اپنے کلام کا آغاز کیا. بہت خوب جواب دیا آپ نے. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنی مہمان کی طرف چلتے ہیں، مہوش ناصر صاحبہ، جو کہ دوسرا سوال آپ سے کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ شکر ہے پروردگار تیرا اس الہام پر جو تو نے ہم پر کیا، تو اس الہام سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. ابھی ہم اس خطبے کو، میں سامعین کے یہ بھی آسان کر دوں کہ ہم اس خطبے کو انشاءاللہ سیکوینس وائز، جس طرح بی بی بڑھی ہیں آگے، بات بی بی نے کی ہے، ہم اسی طرح بات کو آگے بڑھائیں گے. تو جب شہزادی یہ فرما رہی ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو جو پہلی نعمتیں ان کا شکر ادا کر لو. تو آپ یا میں اگر امیجن کریں تو پہلی نعمت، میں وہی بات ہے، میں نے آنکھ کا ذکر کیا نا، میری لمیٹڈ اپروچ ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے آنکھ ہی نعمت ہے، زبان ہی نعمت ہے. تو ہم جیسا گناہگار ہوگا تو وہ پیسے کا شکر کرے گا، آنکھ کا کرے گا، ناک کا کرے گا.
لیکن شہزادی نے جب شکر کا حکم دیا تو سب سے پہلے کس نعمت کا شکر کیا؟ الہام کا. اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے جو آنکھ سے بھی بڑی ہے، جو پیسے سے بھی بڑی ہے، جو صحت سے بھی بڑی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ کیا نعمت ہے؟ الہام کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے وحی، ایک چیز ہوتی ہے الہام. وحی جو ہے وہ انبیاء پہ ہوتی ہے، اہل بیت علیہم السلام پر، یعنی خدا کی جانب سے کوئی فرشتہ، کوئی ملک آئے اور خدا کا پیغام دے، یہ وحی ہے، یہ ہم انسانوں پر نہیں ہو سکتی. لیکن الہام وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان پہ ہوتا ہے. واٹ از الہام؟ اے تھاٹ، ایک خیال، ایک فکر آپ کو مجھے آ جائے، اور ہر انسان اس سے اگری کرے گا کہ کوئی ایسا بشر نہیں ہے کہ جس کو خدا گائیڈ نہیں کرتا. الہام مینز گائیڈنس. ٹھیک ہے، یہ بچے کو بھی ہوتا ہے. وہ پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ پروو کرتا ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتا. ہم دعوے کرتے ہیں، ہم پروو نہیں کرتے چیزوں کو. خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو الہام وہی نعمت الہی ہے کہ جس کی جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، بلکہ پاسبل نہیں ہے کہ شکر ادا کر سکیں. بی بی فرما رہی ہیں کہ الہام پر خدا کا شکر، اس گائیڈنس پر خدا کا شکر جو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ جاتی ہے. لائک میں کسی پرابلم میں ہوں، مجھے الہام ہوا، پروردگار کا الہام ہوا، میں کسی سچویشن میں تھی، اللہ نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. مثلاً ماں الہام کی بہترین مثال ہے. بھائی ایک گاؤں کی جو ماں ہے اور ایک شہر کی جو پی ایچ ڈی کی ہوئی ماں ہے، مجھے بتائیں کیا دونوں کی فیلنگز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اپنے بچے کے لیے؟ کیا یہ فیلنگز جو ہیں، ماں کی جو فیلنگ ہے، یہ کوئی ڈگری ہمیں سکھاتی ہے؟ نہیں، نیور. اس لیے کہ یہ کیفیت الہام ہے پروردگار کی جانب سے. جتنا ایک گاؤں کی ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، اتنا ایک پی ایچ ڈی کی ہوئی ماں کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الہام پروردگار ہے. ایک گناہ میرے سامنے آتا ہے، میرے پاس آپشن ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ اٹیمپٹ کر سکتی ہوں اور پھر اس کے بعد میرے لیے جہنم ہے. اور ایک اچھائی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ. دو نفوس ہیں جو ہر انسان کے اندر ہیں. ایک گائیڈ کر رہا ہے اچھائی کی طرف، ایک گائیڈ کر رہا ہے برائی کی طرف. جب آپ کو کوئی بیریئر فیل ہو ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے، مثلاً بے پردہ ہونے کا میرا دل چاہتا ہے، بہت چاہے گا، شادیوں میں سچویشن ایسی ہوتی ہے، تو اب جب ہم اٹیمپٹ کرنے لگتے ہیں تو کیا ہمیں اندر سے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط ہے؟ یہ الہام پروردگار ہے جو آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو بی بی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ بزنس مین بن جائیں، آپ بیوروکریٹ بن جائیں، آپ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اگر خدا آپ پر الہام کی توفیق جو نعمت ہے یہ آپ سے سلب کر لے تو پھر آپ خاک ہیں. اور جس کو یہ نعمت عطا ہے اور جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے، وہ لکیسٹ ہے، وہ کامیاب ہے. اس لیے کہ وہ اپنی دنیا بھی سنوارتا ہے اور وہ اپنی آخرت بھی سنوار لیتا ہے. اسی لیے بی بی نے فرمایا کہ اس الہام پر خدا کا شکر ہے کہ پروردگارہ، ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا. تو نے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا. الہام اگر نہ ہو تو ہم سمجھیں کہ ہم اپنے حال پر ہیں، پھر ممکن ہے کہ میرا حال فرعون سے بدتر ہو جائے، ممکن ہے کہ میں شمر سے زیادہ شقی بن جاؤں، ممکن ہے کہ میں یزید مالون سے زیادہ شقی ہو جاؤں، اور ممکن ہے کہ اگر میں اس الہام کو فالو کروں تو میں فضہ بن جاؤں، میں سلمان بن جاؤں، میں مقداد بن جاؤں، میں ابو ذر بن جاؤں. تو اٹ ڈپینڈس کہ کون خدا کی ان نعمات کی قدر کرتا ہے، ان کو کیری کرنے کا شکر ادا کرتا ہے، کیری کرنا جانتا ہے، اور کون وہ خوش نصیب ہے کہ جو اس عظیم نعمت الہی کی قدر کرتا ہے. اور یہ نعمت کا ابتدا میں ذکر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ نعمت ہے، اور ہمیں خدا سے طلب کرنی چاہیے کہ پروردگارہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بار الہ مجھے پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی، ناٹ فار اے سنگل سیکنڈ کی بات نہیں ہو رہی، مولا فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے بھر کے لیے بھی پروردگارہ ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا. مثلاً جو دین پہ نہیں چلتا ان کی زندگی میں بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، سکسیزفل ہوتے ہیں نا، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو جن کو ہم نوجوانوں کو، اسپیشلی یوتھ کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تکلیف ہے لیکن ناکامی نہیں ہے،
تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ فلاں مثلاً بل گیٹس، مثلاً بش، اینی باڈی، کوئی بھی جو ہے وہ تو کوئی دین پہ نہیں چلتا، یا وہ فلاں آپ کہتی ہیں کہ جو بے پردہ ہوگا تو وہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، جھوٹ بولنے والے پر یہ عذاب اور مشکلات ہیں، ان پہ تو کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھیے معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم بعض اوقات رسی کو ڈھیل دے کر بھی انسان کو آزما رہا ہوتا ہے. اور الہام نہ ہونا، اس بات کا احساس نہ ہونا کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ اطمینان قلب کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے. اور جن لوگوں کو الہام تو سب پہ ہوتا ہے، الہام تو سب پہ ہو رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہاں خوش نصیب ہیں وہ جو اس کی قدر کرتے ہیں اور دنیا کی ریس میں جا کے وہ دین پہ چلنے میں خود کو بیکورڈ نہیں سمجھتے، بلکہ فخر کرتے ہیں جناب سیدہ کی کنیز ہونے پر. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایام فاطمیہ ہمارے لیے بہترین لیسن لے کر آتے ہیں ہر سال، کہ ہم ایٹ لیسٹ اگر اس خطبے ہی کو پکڑ لیں تو ہمارے لیے زندگی کو سنوارنے کے لیے کافی ہے. بالکل، بہت خوب فرمایا آپ نے. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین، اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بات، بیٹی سنا رہی ہے یہ خطبہ تمہارے بات. کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بات، بیٹی سنا رہی ہے یہ خطبہ تمہارے بات. وقفے سے واپس آ گئے ہیں ہم ناظرین، اور اب ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ پھر سے جاری کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان فروا کاظمی، اور اگلا سوال جو ہے ذاکرہ سے یہ کریں گی. جی فروا. توحید پروردگار عالم پر بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے میں کس انداز سے بیان فرمایا؟ جی خیر، اچھا سوال آپ نے یقیناً کیا، کیونکہ شہزادی کا ہر جملہ اس قابل ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے، اس پہ روشنی ڈالی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ابتدا میں نے اسی لیے وہ سچویشن بیان کرنا ضروری سمجھی کہ جہاں پر بی بی کھڑی ہوئی ہیں، جس مقصد سے کھڑی ہوئی ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہو، کوئی عام انسان ہو، تو وہ مصیبت پریشانی میں خدا بند عالم اور اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی نعمتیں یاد نہیں رہتی، بلکہ انسان شکوے کی منزل پہ آ جاتا ہے اور خدا سے شکایت کرتا ہے کہ بار الہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں، کیا میں نے ایسا کیا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ صدیقہ طاہرہ ہیں، خاتون جنت ہیں، دختر رسول خدا ہیں، اور کائنات کی سردار ہیں، خواتین کی سردار ہیں. اور بی بی اس مقام پر کھڑے ہو کر پہلے خدا کی نعمتوں کا شکر کر رہی ہیں اور پھر خدا کی توحید بیان کر رہی ہیں. ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافروں کے درمیان کھڑی تھیں؟ جب سب مسلمان تھے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں کلمہ دہرانے کی بھی ضرورت ہونی چاہیے تھی. بٹ آپ اگر جملے بی بی کے پڑھیں خطبے میں تو شہزادی نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کلمے کی اصل جو ہے، یہ جو کلمہ میں نے پڑھا اس کی اصل جو ہے وہ اخلاص ہے. اٹ مینس کہ سم تھنگ واز مسنگ، نا، کچھ تو ایسا تھا جو بعد پیغمبر نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے آج جناب سیدہ کو یہاں اس مقام پہ آ کے اپنا حق طلب کرنا پڑا، اس خدا کی خدائی کو یاد کرانا پڑا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے. اور اس کلمے کی جو اصل ہے وہ اخلاص ہے. اور پھر فرمایا اور اس کے معنی قلوب سے پیوست ہیں اور اس کا مفہوم فکر کو جلا بخشتا ہے. بیان یہ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر کلمہ صرف زبان سے پڑھ لیا جائے نا تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو آپ سب کا ہے، لیکن جو حقیقتاً کلمے کو سمجھ لے خلوص کے ساتھ تو یہ کلمہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کے قلب میں پیوست ہو جاتا ہے یا آپ کی فکر کو جلا بخش دیتا ہے. اور پھر کلمے کو سمجھ کے پڑھنے والا، کلمے کی اصل کو سمجھنے والا وہ نہیں کرے گا کبھی بھی جو آپ لوگوں نے بعد پیغمبر میرے ساتھ کیا ہے. لہٰذا یاد کروایا کہ وہ پروردگار کون ہے جس کا کلمہ پڑھ کر، جس کے نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور آج کچھ ہی روز گزرے رسول خدا کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور یہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ کی بیٹی کو اپنا حق لینے کے لیے دربار میں آنا پڑا. بی بی نے فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے رویت
زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے. یعنی اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا, زبان سے اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا, اور فکر اور خیال میں وہ سما نہیں سکتا. تم کیا سمجھو گے خدا کو, اور کیا خوف ہوگا تم جیسوں کے دل میں خدا کا جو حق اہل بیت کھا کے بیٹھے ہو. تمہیں کیا معلوم خدا کون ہے؟ تو بی بی نے بتایا کہ خدا کون ہے. اور اگر سمجھو جانو تو دیکھو کہ خدا کون ہے. وہ فکر میں سما نہیں سکتا, وہ آنکھوں سے دیکھا جا نہیں سکتا. تھوڑا سا آئینہ بھی دکھا رہی تھیں, یہ ان خداؤں کے ماننے والے تھے نا جو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے, اور یہ بتانا چاہتی تھی کہ تم یہ اگر بلیو رکھتے ہو کہ تمہارے بتوں کے سامنے جو کیا جاتا تھا تو وہی نظر آ رہا ہے, اور جب تم پوشیدہ ہو گئے سائیڈ میں چلے گئے تو اس کو کچھ نہیں پتہ چلے گا. تو جس خدا کے میں ماننے والی ہوں وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, بلکہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. لہٰذا پروردگار کا تعارف اس انداز سے کرایا اور فرمایا کہ وہ محتاج نہیں ہے, اس کو کسی ایگزامپل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھے گا تو اس کی کاپی کرے گا, یا اس کے پاس مٹیریل ہوگا تبھی وہ کچھ بنا سکے گا. تو پروردگار کی یہ جو خلاقیت بیان فرمائی ہے اس کی وجہ یہ کہ اس سے خوف بھی کھاؤ, اس سے ڈرو. اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو. جی خیر, اپنے آخری سوال کی جانب چلتے ہیں. بطول زہرا آپ سے سوال کریں گی. خواہر فائزہ سے میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے مبعوث ہونے کی وجہ بی بی سلام اللہ علیہا نے کس طرح اس خطبے میں بیان فرمائی؟ دیکھیے خواہر, کچھ حد تک تو میں نے بیان کیا نا کہ یہ نام نہاد مسلمان تھے جن کے بیچ میں کلمہ ریپیٹ کرنے کی نوبت اتنی جلدی آ گئی تھی, اس لیے کہ یہ کلمہ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ فقط اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں کی زبانوں پہ جاری ہوا تھا, دلوں تک تو پہنچا نہیں تھا نا. لہٰذا بی بی کو ہر چیز, میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ پورا دین اسلام اس خطبے کے اندر بند ہے. اب آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کہاں سے بی بی نے سٹارٹ لیا ہے, خدا کو پہچانوایا, اور اب کیا بیان کر رہی ہیں. اٹ از لائک کہ جیسے کسی کلاس روم میں نرسری کے بچوں کو ہم لیسن دیتے ہیں تو بیسکس بتاتے ہیں نا, ہم ان کو کبھی بھی فارمولاز تو نہیں سنائیں گے, سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ ان لوگوں کا کیلیبر بتا رہی ہیں بی بی کہ تم لوگ سب بھول چکے ہو. یہ دین اسلام تمہاری زبانوں تک تھا اور زبانوں تک ہی ہے. تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ رسول اللہ کو اللہ نے رسول بنا کے کیوں بھیجا, یہ بھی ریپیٹ کروایا, یہ بھی یاد کروایا. فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کے وہ رسول ہیں کہ جنہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے چنا گیا ہے. تو میں معلوم ہونا چاہیے میرے بابا وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے منتخب کر لیے گئے تھے اور بعثت سے پہلے منتخب ہو چکے ہیں. تم کیا مقام رسول خدا کو سمجھ سکو گے, اہل بیت کے مقام کو سمجھ سکو گے؟ بی بی نے فرمایا اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ خدا کے امر کی تکمیل کریں, اس کی حکمت و دانش کو جاری و ساری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں. میں سمجھتی ہوں کہ جاہلوں کے بیچ میں کلام کرنا بہت سخت ہے. آپ ان جملوں کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ رہے ہیں. I'm just copying, I'm just repeating the sentences. میں صرف دہرا رہی ہوں, لیکن ہر جملہ اس لائق ہے نا کہ ہم بیٹھ کر اس کو گھنٹوں سوچیں, ایک ایک جملے کو ریپیٹ کر کے بار بار اس کی فصاحت و بلاغت, یعنی ان کی جامعیت, اس کے اندر جتنے معنی پوشیدہ ہیں ہم اس پہ غور کریں. اور آپ سوچیں گے یہ کن کے سامنے پڑھا جا رہا تھا, یہ کن کو خطبہ دیا جا رہا تھا. یہ وہی تھے کہ جو بڑے اطمینان سے حق علی و زہرا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور بی بی ایسے نام نہاد مسلمانوں کے سامنے اپنا حق طلب کر رہی تھیں. بی بی نے فرمایا کہ خدا نے آپ کو بھیجا, میرے بابا کو بھیجا اس لیے کہ خدا نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہو گئی ہیں. دین اسلام تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے نا, جناب آدم سے لے کر اور قیامت تک وہی رہے گا. لیکن جب بی بی فرماتی ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ امتیں تو تقسیم ہو رہی ہیں, کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے, کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے, تو خدا نے کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, کوئی بتوں کی پرستش کر رہا ہے, تو پروردگار نے میرے بابا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصلاح امت کے لیے بھیجا, امت کی اصلاح کے لیے بھیجا. بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے ظلمتوں کو روشن کیا, دل کی تاریکیوں کو محو کیا, میرے بابا نے آنکھوں سے پردے ہٹائے, سبحان اللہ. اور پھر بی بی فرماتی ہیں اندھے پن سے نجات دلا کر بصیرت عطا کر دی. سبحان اللہ. یعنی تم لوگ آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے مگر دلوں سے اندھے تھے,
میرے بابا نے آ کے تمہیں سکھایا اور بتایا کہ پہچان کرائی کہ خدا کون ہے. لیکن بس میں یہاں پہ اس بات کو کنکلوڈ کر دوں, سمیٹ دوں کہ مجھے بتائیے کہ واقعاً اس اندھے پن سے کس نے نجات حاصل کی؟ رسول اللہ کی ذات سے کس نے استفادہ کیا؟ سوائے جناب سلمان و ابو ذر و مقداد و قنبر کے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. ظاہری طور پہ تو سب بینا تھے مگر قلبی طور پہ نابینا کے نابینا رہے, سوائے ان چند ہستیوں کے کہ جنہوں نے نجات حاصل کی, واقعاً جنہوں نے گمراہی سے نجات حاصل کی. اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ پروردگارہ اس خطبے کے, اس عظیم الشان خطبے کے ذریعے ہی سے ہماری معرفت و عمل میں اضافہ فرما, ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروگرام اختتام کی طرف جاری ہے اور ہم نے اس ڈسکشن سے کافی کچھ سیکھا, کافی کچھ پتہ چلا ہمیں, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ایام فاطمہ کے لیے جو ہے دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے اگلی بار پھر حاضر ہوں گے. میں ہوں قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ کی ہوسٹ ثنا شبیر. اللہ حافظ. کیسے جیے گی فاطمہ بابا تمہارے بعد, بیٹی سنا رہی ہے یہ خطبہ تمہارے بعد.